نے پچھلے اتوار ٹاپک شروع کیا تھا، کسی کو یاد؟ ہاں جی، کیا تھا ٹاپک؟ ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا توبہ پہ، اس کو شروع کیا تھا. تم نے دو چیزیں اس میں سے سیکھی. توبہ کیا ہوتی ہے، توبہ کی ضرورت. جو دو چیزیں جو تھی وہ ہم نے پچھلے اتوار کلام کرنے سے سیکھی. تیسری بات جو آج ہم سیکھنے کو ہے وہ ہے توبہ کی اہمیت. توبہ کی اہمیت کیا ہے؟ اگر کسی شخص نے توبہ کی ہوئی ہے تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ کلام مقدس کے اندر توبہ جو ہے ایک بہت نمایاں موضوع ہے، اور بائبل مقدس میں اس کا ذکر جو ہے وہ 100 سے زائد مرتبہ آ چکا ہے. بڑا اہم ٹاپک، بڑا اہم موضوع جو ہے بائبل مقدس کے اندر توبہ ہے. اور اس کی اہمیت دیکھیے کس قدر زیادہ ہے کہ یوحنا بپتسمہ جو دیتا تھا، وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی منادی کا جو مرکزی موضوع تھا وہ توبہ تھا. جو یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا اس کا جو خدمت تھا، اس کی منادی کا مرکز جو تھا، مین ٹاپک جو تھا، موضوع تھا، وہ کیا تھا؟ اس کو پڑھ سکتے ہیں متی 3 باب 1 سے 2 آیت کے اندر لکھا ہے کہ ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو. کیا کرو؟ توبہ کرو. بیابان میں وہ منادی کر رہا ہے. کس کے اندر منادی کر رہا ہے؟ بیابان. جہاں پر شاید چند لوگ رہتے ہوں. بیابان ہے، جنگل ہے، لیکن وہ اس جگہ پر منادی کر رہا ہے توبہ کرو، اور وہ توبہ کی منادی کو بڑا فروغ دے رہا ہے. اور وہ بیابان میں یہ منادی کرتا پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کیا کرو؟ توبہ کرو. بے شک چرچ شہر کے اندر نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی منادی کی طرح بیابان کے اندر ہے. جب یسوع نے شاگردوں کو منادی کرنا بھیجا تو ان کو حکم دیا کہ توبہ کی منادی کروائیں. اہمیت دیکھیے توبہ کی کتنی ہے. پہلے یوحنا بپتسمہ دینے والا کیا کر رہا ہے؟ توبہ کی منادی کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو منادی کے لیے جب بھیجتے ہیں تو ان کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ توبہ کی جا کر منادی کرنا. توبہ کی جا کر کیا کرنا؟ منادی کرنا. اور پھر پینتیکوست کے بعد رسولوں نے توبہ کی منادی کی. عید پینتیکوست کے بعد رسولوں نے کیا کیا؟ توبہ کی منادی کی. 3 چیزیں میں نے بھی آپ کو بتائی. پہلے کس نے توبہ کی منادی کی؟ کس نے؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ گل پنجابی سے سنا. سب تو پہلے کن نے توبہ کی منادی کی؟ یوحنا بپتسمہ. اس کے بعد خدا یسوع نے اپنے شاگردوں کو بھیجا منادی کے لیے توبہ کی جا کر کیا کرو؟ پھر ہمیں بائبل مقدس میں یسوع مسیح بھی توبہ کی منادی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. خدا یسوع نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی. اور پھر عید پینتیکوست کے بعد رسولوں نے بھی توبہ کی منادی کی. حال کی کتاب کے اندر پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو.
ہال کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں. پطرس نے ان سے کہا کہ کیا کرو؟ توبہ کرو. یہ توبہ کی اہمیت بائبل کے اندر جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اگر توبہ کی کوئی ویلیو نہ ہوتی تو شاید اس کی منادی یہ بڑے بڑے جو سورما ہیں وہ نہ کرتے. پھر پولس رسول بھی جو ہے یہی پیغام دیتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. یہ اعمال کی کتاب کے اندر ہے 20 باب میں. اور پھر خدا کے دل کا بوجھ جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کرے؟ توبہ کرے. دوسرا پطرس 3 باب کے 8 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک کیا پہنچے؟ نوبت پہنچے. خدا کا دل بھی یہی بوجھ رکھ رہا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ ہلاکت کا حصہ نہ بنے. شاید ہم گناہ کرتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ خدا سے ہم کو شاید ہی پیار. خدا موقع دیتا ہے, خدا موقع فراہم کرتا ہے, آج بھی واپس آ جائے گا, آج بھی یہ واپس آ جائے گی. لیکن جو تو خدا کی بات کو سن لیتے ہیں واپس مڑ آتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی کا حصہ بن جاتے ہیں. لیکن جو نہیں خدا کی آواز کو سن پاتے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا کی نافرمانی کا نتیجہ ابدی ہلاکت ہوگا. خدا کی نافرمانی کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ابدی ہلاکت. ایسی موت آپ میں اگر گناہ کے اندر رہیں گے اور مر جائیں گے تو کبھی بھی ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں بن پائے. میں نے پچھلے سنڈے بھی کہا ہے موت اسی مرنا ہی مرنا, لیکن کہیں ایسا نہ ہو ابدی موت مر سکے. ابدی ہلاکت ہماری زندگی کا حصہ ہے. دو ہی چیزیں ابدی زندگی اور ابدی ہلاکت ہے. اب یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح کی زندگی لینا چاہتے ہیں, ابدی زندگی یا ابدی ہلاکت. اس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کے پاس ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے دل کے بوجھ کی بات کو اپنے اندر بٹھا لیں, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کو بھی ہلاک نہ کرے, کوئی بھی اس کی نافرمانی نہ کرے جس کا نتیجہ جو ہے وہ ہلاکت ہو, جس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہو. لوکا 13 باب 3 آیت کے لکھا اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے. تو کلام جو ہے وہ واضح یہ بات بتاتا ہے کہ توبہ کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے. اگر توبہ کی اہمیت نہ ہوتی تو کبھی بھی 100 دفعہ 100 سے زائد مرتبہ اس کا ذکر بائبل مقدس کے اندر نہ ہوتا ہے. کبھی بھی یوحنا بپتسمہ دینے والا اس کی منادی نہ کرتا, کبھی بھی خدا یسوع مسیح اس توبہ کی منادی نہ کرتے, کبھی بھی وہ اپنے شاگردوں کو توبہ کی منادی کا حکم نہ صادر کرتے. پینتیکوست کے بعد رسول جو ہیں وہ توبہ کی منادی نہ کرتے. پولس رسول جو ہے وہ یہی پیغام دے رہا ہے اور خدا کے دل کا بوجھ جو ہے وہ یہی ہے کہ توبہ کرو. یہ خدا کے کلام کے اندر توبہ کی اہمیت ہے. اگر آج ہم اس اہمیت کو جان جائیں گے تو یقیناً ہم ہلاک نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ کی. چوتھی بات, توبہ کی خاصیت جو ہے وہ ہمارے لیے کس قدر ہے. عقل کے لحاظ سے اس نے جواب میں کہا میں جاؤں گا, مگر پیچھے پچھتا کر گیا. لڑکے نے اپنا ارادہ خیال نظریہ بدل لیا. بعض بات جو ہے ہم بہت ساری انکار بہت ساری جگہوں پر کر جاتے ہیں, لیکن بعد میں خدا یا ہم اپنے ارادے کو جب بدلتے ہیں تو وہ ہمارے نظریے اور خیال جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں.
مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے جب توبہ کرتا ہے، بپتسمہ لیتا ہے تو بعض کا پھر جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے توبہ کی تو جب میرے بپتسمے کی باری آئی، نام میں نے لکھوا دیا، تو 2 ہفتوں کے بعد بپتسمہ تھا۔ جب بپتسمے کا ٹائم آیا، اپنے دوستوں کے ساتھ میں چلا بھی گیا جنہوں نے میرے ساتھ توبہ کی تھی۔ اتنے میں گیا تو اتنے جا کے میں بیر گیا، میں نہیں بپتسمہ لیتا۔ یہ لڑکا جو ہے یہاں پر پہلے انکار کرتا ہے جانے کے لیے، لیکن پھر وہ آمادہ ہو جاتا ہے کہ میں جاؤں گا اور جا کر اس کھیت کا خیال کروں گا۔ کچھ اس طرح سے میری زندگی کے اندر بھی ہوا، میں انکار کر دیتا، میں نہیں بپتسمہ لیتا۔ تو کوئی ایسی روح اس کی قدرت، تب میں نہیں جانتا تھا کہ یہ پاک ہے، تو ایک ایسی قوت جو مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ جا جا کے بپتسمہ لے، جا جا کے بپتسمہ لے۔ میں لینا ہی نہیں بپتسمہ، ٹھیک جہا ہو گیا، پکا ٹھیک نہیں کرنا۔ تو میں نے خود کو اس طرح جکڑا ہوا تھا کہ میں نے ذہن کو پکا بنا لیا تھا کہ آج جو کچھ مرضی ہو جائے بپتسمہ نہیں لینا، میں تیار ہی ہوں۔ تو خدا کا روح جو ہے وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا جا جا کے بپتسمہ لے، جا جا کے بپتسمہ لے۔ جب میں بالکل بار بار انکار کر رہا تھا تو ایک زور کی قوت نے مجھے اس طرح سے اٹھایا جیسے ایک سپرنگ کو ڈباتے ہیں اور وہ اچھلتا ہے، میں اس طرح سے اچھلا اور میرے زبان کا ایک ہی لفظ تھا، لوگوں ہم دیتی مینو بھی بپتسمہ۔ تو بعض بات جو ہے ہم لوگ جو ہیں وہ پھر جاتے ہیں، اپنی باتوں سے مکر جاتے ہیں، جس طرح سے متی 21 باب کے اندر جو ہے یہ لڑکا جو ہے پہلے انکار کر جاتا ہے، پھر پچھتا کر وہ چلا جاتا ہے اور جا کر اپنا ارادہ خیال جو ہے وہ بدل لیتا ہے، اور جب وہ بدل لیتا ہے تو پھر اس کا نظریہ جو ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے کہ میں جا کر خدا کے کھیت کے اندر کام کروں گا۔ دوسری بات، توبہ ایک انقلاب ہے جو گناہ اور راست بازی کے بارے میں ہمارے رویے اور نقطہ نظر کو بدل دیتا ہے۔ توبہ جو ہے وہ ایک ایسا انقلاب ہے جو گناہ اور راست بازی کے بارے میں ہمارے رویے اور نقطہ نظر کو کیا کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ جب ہم ذہن بنا لیتے ہیں تو پھر ہم راست بازی کی طرف چلے جاتے ہیں، گناہ سے پھر جاتے ہیں اور ہمارے جو نظریے ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ توبہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں گناہ سے نفرت کرنی ہے۔ توبہ جو ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں گناہ سے کیا کرنا ہے، نفرت کرنی ہے، اور پاکیزگی اور پاک دامنی سے محبت رکھنی ہے۔ یہ توبہ جو ہے ہمیں سکھاتی ہے۔ توبہ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ جو ہے ہمیں اچھے اور برے کے اندر تمیز کرنا سکھاتی ہے، ہمیں گناہ سے نفرت کرنا سکھاتی ہے، اور پاکیزگی کے ساتھ جڑے رہنے سے کے بارے میں سکھاتی ہے، فرماتی ہے کہ پاکیزگی کے ساتھ جڑے رہو۔ پھر مصر بیٹے نے توبہ کی۔ مصر بیٹے کس کو کہانی آتی ہے؟ مصر بیٹے کی کہانی سنی تھے، 1 2 3 4 5 6 سارے مسیحی ہو نا؟ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو مصر بیٹے نے توبہ کی، اس نے دور دراز ملک میں رہنے کے بارے میں اپنا ارادہ بدل لیا اور فیصلہ کیا کہ اپنے باپ کے گھر واپس جائے اور نوکر کی حیثیت سے وہاں رہے۔ یہ اس نے اپنا ارادہ بدلا، اس نے توبہ کی، اور توبہ کی خاصیت کیا تھی کہ اس نے اپنا ارادہ بدل دیا کہ میں دور دراز ملک میں نہیں بلکہ واپس اپنے باپ کے گھر میں جاؤں گا۔ تو اپنے حصے کا لے چکا تھا، اور میں جا کر باپ سے کہوں گا کہ میں اس قابل سے رہا نہیں، میں اپنی جائیداد تیرے کو لے لی ہے، حصہ تے اپنا لے لیا ہے، اور میں حصے کا حقدار نہیں ہوں، کہ تو اینج کر مینوں نوکراں چ رکھ، مینوں نوکر سمجھ کے رکھ۔ لیکن باپ جو ہے اپنی نگاہوں اس راہ پر لگائے ہوئے تھا جہاں سے مصرف گیا۔ اور جب مصرف واپس آیا تو باپ نے بڑا جو ہے وہ ذبح کیا، پوشاک بنائی اور اسے پھر سے وہی اختیار دیا جس پر بڑے بیٹے نے جو ہے وہ
غصہ بھی کیا، لیکن اس نے کہا تو میرے پاس ہے لیکن یہ لوٹ کر آیا ہے۔ ہاللیلویا۔ جب خدا کی طرف لوٹ کر آتے ہیں تو خدا بھی ہمیں گلے لگا دیتا ہے۔ یہ توبہ کی خاصیت ہے۔ ہاللیلویا۔ میری گلاں سمجھ آتی؟ ہوں میں پوچھا گا، پتا لگ جائے گا کہڑا کہڑا سنتا پہ کہڑا کہڑا دھیان سے میرے بھانڈے پیچھے پہنے کا توڑ پیٹی بھری کپڑے دی ہوئی میں توڑی ہے چھوٹی کہڑے کہڑے گلے نہ بہ کے میں تاش کھیڈ رہی سگریٹ دے سوٹے لاؤنے، یہ تو بھی خیال کر رہے پیچھے سے یہ تو نہیں ہے۔ ہوں میں پوچھا میں کہڑی کہڑی گلاں کی ہمیں پینتیکوست پر جب پطرس نے یہودیوں سے توبہ کرنے کو کہا تو ان کا مقصد یہی تھا کہ مسیح کی ذات کے بارے میں اپنا ارادہ اور اپنے خیالات بدلو۔ میں اس کو ذرا شارٹ کرتا ہوں تو میرے پاس ٹائم ذرا زیادہ ہو گیا، 70 منٹ ہو گئے۔ مصرف نے ارادہ کیا، ارادے کے لحاظ سے جو ہے وہ مصرف بیٹا کہنے لگا کہ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا۔ توبہ جو ہے ایک بحران کی طرح ہے، توبہ جو ہے وہ ایک بحران کی طرح ہے جس میں نقطہ نظر جو ہے وہ یکسر بدل جاتا ہے، بحران آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس توبہ کو ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر رکھیں تاکہ ہم گناہوں سے باز رہیں، پاکیزگی ہمارے ساتھ جڑی رہے اور خدا کی قوت اور قدرت ہمارے ساتھ رہے۔ پولس ہمیں سکھاتا ہے کہ توبہ ایک واحد فعل نہیں بلکہ ایک تجربہ ہے، اٹھنا اور پھر جانا، اٹھنا اور پھر جانا، گناہ سے مڑنا اور خدا کی طرف رجوع کرنا، گناہ سے پھرنا، گناہ سے مڑ جانا اور خدا کی طرف کیا کرنا؟ رجوع کرنا۔ توبہ پیدا کس طرح سے ہوتی ہے؟ آخری بات میں کروں گا، اس کے بعد ہم بادشاہ کی طرف جائیں گے۔ توبہ جو بنیادی طور پر خدا کی بخشش ہے، توبہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر خدا کی کیا ہے؟ بخشش ہے۔ اور ایمان 11 باب کے 18 کے اندر لکھا ہے، کہنے لگے کہ پھر تو یہ بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے۔ یاد رکھیے گا توبہ بنیادی طور پر خدا کی بخشش ہے، اور جس کی زندگی پر یہ راز کھل جاتا ہے اس پر خدا کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور پھر کلام کے اندر لکھا ہے شاید خدا نے توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے۔ خدا نے کیا کرے؟ توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو کیا کرے؟ پہچانے۔ جب لوگ انجیل کا پیغام سنتے ہیں تو روح القدس انہیں گناہ کے بارے میں مجرم ٹھہراتا ہے، پھر ان میں توبہ کرنے کی شدید خواہش جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ جب کلام سنایا جاتا ہے توبہ کے بارے میں تو خدا کا پاک روح جو ہے انہیں گناہ کے بارے میں مجرم ٹھہراتا ہے، اور پھر ان کے اندر توبہ کی جو شدت ہے وہ زور پکڑتی ہے، وہ خواہش ان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ میں توبہ کروں اور خدا کے قریب آ جاؤں، میں توبہ کروں اور خدا کے قریب آ جاؤں۔ یونا نے نینوا کے شہر میں توبہ کی منادی کی تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کا یقین کیا کہ انکار کیا؟ کیا کیا انہوں نے؟ نینوا والوں نے کیا کیا؟ یونا کا انہوں نے اس کا حکم مانا۔ یہاں اس نے سب لوگوں نے ٹاڑ وڑے خاک اپنے سر میں ڈالی اور اپنے جانوروں کو کچھ نہ کھانے دیا، تب ان کا شہر جو ہے وہ بچ گیا، کیونکہ یونا نے جا کے یہ پیغام دیا تھا کہ میں اس کو برباد کرنے والا ہوں۔
खुदा ने कहा है कि मैं इस शहर को क्या करने वाला हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए ये पैगाम है कि तुम इस तरह से बच सकते हो, मुड़ सकते हो। खुदा से जो है मुलामत और तौबा का इस्तेमाल करता है ताकि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, ताकि हम अपने गुनाहों से क्या करें, तौबा करें। इसलिए जरूरी है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। आसमान पर खुशी होती है जब यहाँ पर जमीन पर लोग तौबा करते हैं। आसमान पर क्या होती है, खुशी होती है जब जमीन पर कोई शख्स क्या करता है। लूका 15 बाब की 7 से 10 आयत के अंदर मैं तुमसे कहता हूँ कि इस तरह एक तौबा करने वाले गुनहगार के बाइस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। जब कोई वापस आता है गुनाह की जिंदगी से तो इंसान की जिंदगी में क्या होता है, खुशी होती है। पहले पर्दा आसमान पर क्या होता है जब कोई तौबा करता है, खुशी होती है। क्या होती है, फिर गुनाह की माफी और बख्शिश हासिल होती है। शरीर अपने राह को तरक करे और बद किरदार अपने ख्यालों को खुदा की तरफ फिरे और उस पर रहम करेगा और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से मुआफ करेगा। याद रखिएगा, जब अपने गुनाह से फिर जाएंगे, बाज आ जाएंगे, तो खुदा का रहम हमारी जिंदगी पर होगा और वो हमें कसरत से बरकत देगा और माफ करने की कुदरत भी सिर्फ उसी के पास है। आमीन। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर तौबा को ज्यादा अहमियत दें। वो लोग जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, खुदा के करीब नहीं आए, कलीसिया का हिस्सा नहीं बने, आज हमको जरूरत है कि वो अपनी जिंदगियां यीशु मसीह को दे दें। अगर आज भी वो उसके खून को नहीं समझ पा रहे कि उसने क्यों खून बहाया, तो फिर वो उस जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे जो हलाकत की तरफ जाती है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम कई अबदी हलाकत का हिस्सा बनें। हमेशा की जिंदगी के वारिस बनने के लिए तौबा करनी जरूरी है। हमेशा की जिंदगी के वारिस बनने के लिए तौबा करनी जरूरी है। अगर कोई बहन या भाई जिसने आज तक खुदा यीशु को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं किया और वो चाहता है उसे कबूल करे, तो आज उसके पास मौका है कि वो अपने जिंदगी के अंदर यीशु मसीह को लाए और अपने गुनाहों का इकरार करे ताकि खुदा उसको माफ करे और अपनी बख्शिश जो है उसकी जिंदगी पर जाहिर करे। आइए अपने आप को तैयार कीजिए, दुआ करनी शुरू कीजिए खुदा के बदन और खून के लिए, ताकि हम इसके बदन का और इसके खून का हिस्सा बन सकें।